اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں رہنما مسلم لیگ نون ملک احمد خان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عالم دین ہے اور مجھے ان کا احترام بھی ہے، اور میں نے بہت ساری اپنی سیاسی بات چیت میں کچھ ان سے سیکھا، کیونکہ ان کی وہ تقاریر میرے حافظے میں ہیں، ریکارڈ پر ہیں۔ جب جو 2014 کا دھرنا تھا، جب عمران خان نے محاصرہ کیا تھا اسلام آباد کا، اور ایسے لگتا تھا کہ قرون وسطیٰ کا دور ہے اور کچھ بلوائی اسلام آباد پر آ کے وارد ہو گئے ہیں، وہ احتجاج تو نہیں تھا، احتجاج کے نام پہ فساد تھا۔ تو تب مولانا کی وہ تقاریر جو پارلیمنٹ میں تھی، میرے لیے وہ کافی بڑی، انہوں نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا کہ میں تو دیکھ رہا تھا کہ شاید ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ احتجاج کر رہی ہے، لیکن مولانا کی تقاریر میں مجھے وہ ایلیمنٹ ملا، وہ شواہد ملے، وہ ثبوت ملے، جن میں واضح طور پہ یہ تھا کہ یہ بیرونی آقاؤں کے اشارے پہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے انہوں نے اس میرے نظریے کو انہوں نے یہ سوچ فراہم کی کہ یہ غالباً ملک کی سیاست کے خلاف ایک سازش ہے، ملک کی عدالت کے خلاف ایک سازش ہے، یہ ملک کے معاشرے کے خلاف ایک سازش ہے، اور اس کے وہ دلائل دیتے تھے۔ وہ دین کے خلاف اس کو ایک سازش قرار دیتے تھے، وہ اس کو ایک فتنہ قرار دیتے تھے۔ تو میری جو سوچ تھی کہ میری بات چیت، میری بحث وہ سیاسی پیرائی میں رہے، اس کو ایک لیڈر، ایک سیڑھی مولانا کی تقاریر، مولانا کے فراہم کردہ وہ جو دلائل تھے، اور مولانا کا جو ایک پوائنٹ آف ویو تھا، ان کو بیرونی آقاؤں کا اعلی کار کہنا کہ کس کے سرمایہ کی بنیاد پر یہ علماء دین کی تحقیر کرتے ہیں، یہ علماء دین کے برے برے القاب کے ساتھ ان کو بلاتے ہیں۔ لازمی طور پہ مولانا کی جماعت کے اندر کافی جید علماء کرام موجود ہیں جن کا ایک بڑا لارجلی احترام ہے۔ تو یہ کہ عمران کی پارٹی ملک کے خلاف، ملک کی سیاست کے خلاف سازش کر رہی ہے، اس کی پہلی بنیاد جو تھی وہ مجھے مولانا کی تقاریر سے ملی، اور مجھ جیسے کئی لوگوں کو ملی ہوگی۔ عدالت کے خلاف سازش کر رہی ہے، ایک منقسم سپریم کورٹ کا بینچ، مولانا نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ ثاقب نثار اور ان کے ساتھ جو 5-6 ان کے ہمنوا جج صاحبان تھے، وہ جج صاحبان وہی فیصلے جو 27-28 کے قریب فیصلے انہی 5 جج صاحبان سے ہوئے۔ مولانا نے ان کا بڑا ذکر کیا، اپنی تقاریر میں ذکر کیا کہ یہ تقسیم شدہ بینچ عدالت کا قتل، عدالت میں انصاف کا قتل، معاشرے کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ تو پاکستان کی ریاست کے خلاف عمران سازش کرتے ہیں اور وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ بڑے زور و شور کے ساتھ جب چین کے صدر کے دورے کی بات تھی کہ وہ آ رہے ہیں اور میاں نواز شریف ایک گیم چینجر ساتھ 43 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی ہے، جس کے ساتھ صنعتی زونز بننے ہیں، جس میں ایک ٹائر پنکچر شاپ سے لے کر ایک آئی ٹی انجینئر اور آئی ٹی انڈسٹری تک کے لیے روزگار کے مواقع ہونے ہیں۔ یہ سب سیبوٹیج کرنا ہے، اور سیبوٹیج کرنے کے لیے یہ دھرنا دیا گیا ہے، اور مولانا نے بڑی دلیل کے ساتھ بتایا تھا ہمیں۔ مجھے یاد ہے ان کی پارلیمنٹ میں وہ سپیچ جس میں انہوں نے دلیل کے ساتھ بتایا تھا کہ چینی سفیر گئے، سیکیورٹی اداروں کے سربراہ گئے، اور وہاں سے وہ عمران کو اٹھا نہ سکے، اور 1 سال تک وہ دورہ مؤخر کیا گیا، اور 1 سال تک پاکستان نے لوڈ شیڈنگ مزید برداشت کی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سٹال ہوئی، وہ معاملات ہمارے قرض کے ساتھ چلے۔ وہ اس دھرنے کے نتیجے میں مولانا نے ہمیں تفصیل بتائی تھی کہ کتنے ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، کتنے ارب روپے روزانہ کی بنیاد پر اس دھرنے کی بدولت ملک کا نقصان ہوا ہے۔ تو ان کا موقف یہ تھا کہ یہ سیاست نہیں ہے، یہ غالباً خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی ایک خوفناک سازش ہے، اور یہ بیرونی آقاؤں کے کہنے پہ ہو رہی ہے۔ اب یہاں تک تو مجھے ایک بات آج سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ اگر آج ان کی کوئی ارینجمنٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ جو پوزیشن مولانا کے اس پوری جو ان کی 5, 7, 10 سال کی مسلسل عمران کے ساتھ جو ان کی ایک مخاصمت تھی، مخالفت تھی، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ ذاتی دشمنی سے آگے چلی گئی تھی، مجھے بہت برا لگتا تھا۔ میں نے پبلکلی یہ بڑی بار بات کی کہ وہ مولانا کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کسی طور پہ بھی، انہوں نے ہماری جماعت کے بارے میں بھی یہ کیا،
انہوں نے سیاست کو برا کرنے کے لیے بے بنیاد الزامات جو کسی کورٹ آف لا میں پروف نہیں ہوئے، جب وہ کورٹس کی اسکروٹنی سے گزرے، بھلے وہ ہائی کورٹس کی اسکروٹنی سے گزرے، بھلے وہ سپریم کورٹ کی اسکروٹنی سے گزرے، سب میں یہ طے ہوا کہ نیب کو تو یہ مقدمات قائم ہی نہیں کرنے چاہیے تھے، تو لوگوں کے ذاتی کاروبار کے معاملات تھے جن کو اٹھا کر ان کو کرمنل کیسز کے طور پہ ان کو بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اینی ویز اس ساری بات کو یہاں چھوڑتے ہوئے کہ جو مولانا کا موقف تھا، آج اگر ان کی کوئی بات چیت ان کے ساتھ ہو رہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، تو ان کے بارے میں جو مولانا کی رائے تھی اس پر بیسڈ ہماری بھی ایک بڑی ان کے متعلق رائے قائم ہوئی کہ انہوں نے یہ جو کچھ کیا۔ اور پھر جب 9 مئی کا واقعہ ہو گیا تو 9 مئی کے بعد تو ان کی اس بات چیت کا میں عینی شاہد ہوں، میری موجودگی میں وہ بات چیت ہوتی رہی۔ مولانا نہ صرف مولانا بلکہ مولانا صاحب کے جو بیٹے اور مولانا اسد، مجھے بڑا احترام ہے ان کا، بڑے اچھے سیاسی ذہن کے مالک ہیں، کابینہ کی میٹنگز میں شہباز صاحب کی کابینہ کے وہ رکن تھے، اور ان کا موقف اتنا سخت تھا کہ ان لوگوں سے بات چیت کرنا کفر کے مترادف ہے۔ وہ سمجھتے تھے یہ سیاستدان نہیں ہے۔ میں نے خود ان کی وہ گفتگو، دوست بھی تھے جن میں سید نوید قمر تھے، قمر الزمان قائرہ صاحب تھے، میں تھا اور اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے۔ تو ایک میٹنگ میں جو مجھے مولانا نے کہا، میں اس وقت تھوڑا خوفزدہ بھی ہوا کیونکہ میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں، میں جذبات میں اس حد تک شدت کے بڑا مخالف تھا۔ میں عمران کی جماعت کے اس وتیرے کے سخت مخالف تھا کہ انہوں نے سیاست کو بہت زیادہ نفرت بو دی ہے اس کے اندر۔ یہ نفرت بو یہ رہے ہیں، کاٹیں گی نسلیں، یہ نفرت بو یہ رہے ہیں، اس کا نقصان میرے معاشرے کو ہوگا، یہ کلیویج اتنا ڈیپن ہو جائے گا کہ آپ کا سر بازار سڑک پہ نکلنا متحارب فریقین کا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ یہ مخاصمت دشمنیوں میں بدلتی جا رہی ہے۔ اور جس وقت مجھے مولانا کے فرزند ارجمند بڑے قابل احترام ہیں، بڑے زیرک ہیں، بڑے اچھے مقرر ہیں، ان کی تقاریر اسمبلی کی، اور خاص کر جس میٹنگ کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ جب بات چیت کرنے کے لیے فار ریفرنس خواجہ سعد رفیق صاحب کو سپریم کورٹ کے اندر ایک مقدمے میں یہ ہماری رائے تھی کہ وہ جا کر بات کریں، جب الیکشنز کے انعقاد کے متعلق تھی، تو مولانا اسد صاحب کا 2 ٹوک فیصلہ کہ ہم اس میں نہ شامل ہیں، نہ ہم ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، یہ ملک کے دشمن ہیں، انہوں نے ملک کی سیاست کے خلاف سازش کی ہے، اس کے وہ شواہد دیتے تھے، یہ وہ بتاتے تھے کہ چور چور کا شور بچایا 7 سے 11، وہ کچھ اینکرز کا ٹی وی کے میڈیا پرسنز کا نام لے کر بتاتے تھے کہ ان کے پے رول پر ہیں، کچھ ٹی وی کے چینل کے مالکان ان کے پے رول پر ہیں، ان کے پاس شواہد ہیں، وہ کچھ افسران کا نام بتاتے تھے، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا ذکر کرتے تھے جو ان کی حکومت بنانے میں ذمہ دار تھے، ان کے متعلق کہتے تھے کہ انہوں نے ملک کا بہت برا کیا، ساتھ انہوں نے یہ بھی بتانا شروع کیا کہ انہوں نے دین کا کیسے برا کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ امر بالمعروف، عمران اپنے لیے کہتے تھے کہ میں امر بالمعروف ہوں، اور عمل بالمعروف قرآن کی آیت کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنا اور دوسروں کو نہی المنکر سیاست میں کہنا، اس کے متعلق ان کے دلائل تھے کہ یہ شخص کوئی بڑا کمزور عقیدے کا آدمی اس طرح کی جسارت کر سکتا ہے کہ قرآنی آیات کو پولیٹیکل سلوگنیرنگ کے اندر ایسے انٹر کیا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی حد تک تو بات تھی، لیکن اپنے آپ کو امر بالمعروف ڈکلیئر کرنا، ڈکری فرام دا ورسز آف قرآن لینا، اس پر مولانا کا ایک موقف تھا اور بڑا سخت موقف تھا۔ اسی طرح سے ان کے، میں نے آپ کو بتایا کہ عدالت کے بارے میں جو بات کرتے تھے، لیکن پرٹیکولرلی مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جو یہ تحریک عدم اعتماد تھی، آپ سب جانتے ہیں، ان دا کیپیسٹی آف اے اسپوکس پرسن ٹو شہباز صاحب، ان دنوں میں ان کے ترجمان کی حیثیت میں ان کو اسسٹ کر رہا تھا، تو میرے سامنے کے واقعات ہیں، ایک ایک واقعہ میرے سامنے کا ہے۔ آپ سب کے حافظے میں ہوگا کہ ان دنوں میں ایک سینٹ کا الیکشن ہوا تھا جس میں حفیظ شیخ صاحب کو شکست ہوئی تھی، آپ سب کو یاد ہے؟ وہ 17 کے 18 ووٹ سے وہ الیکشن ہارے تھے۔ اس چیز نے ہمیں تقویت دی۔ میں شہباز صاحب کے پاس اس میٹنگ میں، جس میں اپوزیشن پارٹیز کے کچھ اور لوگ بھی تھے، تو جس میں یہ طے ہوا کہ یہ عمران نے جو ابھی ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے، یہ ایک چیٹڈ مینر میں لیا ہے، اسمبلی کے فلور کی توہین کی ہے،
जिस अंदाज में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए था वैसे नहीं लिया, बड़ी मैल प्रैक्टिस के साथ लिए, और इनके साथ अब इनके मेंबर्स नहीं है तो इस हुकूमत को रहने का मजीद हक नहीं है। अब इस सूरत हाल में ये बातचीत शुरू हो गई बिटवीन पार्टीज, जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, जिसमें मौलाना की पार्टी भी थी, और फिर मेरे करीबी दोस्त थे, जिस वजह से मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूं, जिनमें थे राना कासिम नून साहब थे, वो तहरीक इंसाफ के साथ थे, इसी तरह राजा रियाज साहब थे, वो तहरीक इंसाफ के साथ थे, सरदार रियाज खान मजारी थे, वो तहरीक इंसाफ के साथ थे। तो मैं एक दिन पार्लियामेंट्री लॉजेस गया, ये सारे साहब एक कमरे में मौजूद थे एक लॉज में, तो इन्होंने कहा कि जी हम वी विल सपोर्ट इमरान, मुमकिन ही नहीं है कि हम उसके साथ चलें, उसका टिकट लेना तो इस वक्त बिल्कुल ऐसे है जैसे अपने आप को पब्लिक के सामने ले जाकर बड़ा एम्बैरस होंगे हम तो उनके साथ नहीं हैं। और ये सिर्फ हम नहीं हैं, ये 20-21 लोग हैं। ये गालिबन समवेयर अगस्त की बात है, उन दिनों में ईवीएम मशीन्स की बात हो रही थी, उन दिनों में इलेक्टोरल लॉज को चेंज करने की बात हो रही थी। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा कि किबला अगर ये लेजिस्लेशन लेकर आते हैं, सेनेट में तो उनको शिकस्त हो गई है, वो हफीज शेख का इलेक्शन हार गए, अब अगर ये लेजिस्लेशन लेकर आते हैं और आप कह रहे हैं आप उनके साथ नहीं हैं, ये एक बड़ा अब बेहुदा स्क्रिप्ट है जिसपे इलेक्शन कमीशन के 35-36 एतराजात आए हैं, जिसपे सेनेट की कमेटी मोतरज है, जिसपे नेशनल असेंबली की कमेटी मोतरज है, तो आप इस पे वोट करेंगे तो आप पे पार्टी डिसिप्लिन, उन्होंने कहा जी नॉट एट ऑल, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये सिर्फ हम नहीं, हम 20-22 हैं। मैंने ये बात जाकर मोहतरम उस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज साहब को मैंने ये सबमिट की, मैंने कहा सर ये उसकी पार्टी की हालत है, मेरा ख्याल है ऑपोजिशन पार्टीज को ये देखना चाहिए मामला, अगर उसके पास सपोर्ट नहीं है तो वो कैसे इसको। उन्हीं दिनों में फिर आपको याद होगा कि 17 इलेक्शंस हुए, 17 बाई इलेक्शंस, 17 बाई इलेक्शंस में पब्लिक सपोर्ट का ये हाल था कि लीविंग असाइड सियालकोट बरियार साहब इलेक्शन, 16 इलेक्शन इन्होंने लूज की, और बरियार का इलेक्शन भी जो था उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क थे फॉर अ रीजन, मैं उस पर भी बात नहीं कर रहा, लेकिन एनीवेज। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीटीआई मुल्क की सियासत के खिलाफ साजिश कर रही है।